بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، وظائف عملیات آفیشیل چینل پہ آج آپ کے سامنے جو عمل پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے محبت کا، اس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ محبت کا میری زندگی میں، میرے ایکسپیرینس میں یہ آخری ایک ایسا وظیفہ ہے جس کا اثر میں نے ہمیشہ دیکھا ہے، اور اس سے زیادہ اثر میں نے کبھی زندگی میں کسی کا نہیں دیکھا ہے محبت کا عمل کا۔ تعویذ نہیں ہے، یہ عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو جب بھی آزمایا گیا ہے تو یہ کامیابی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت چھوٹا سا عمل ہے اور یہ مخفی عمل ہے۔ مخفی کہتے ہیں اسے جس کو چھپا کے رکھا گیا ہو۔ بزرگان دین نے جو ہے اس کو اس لیے سب کے سامنے ظاہر نہیں کیا کیونکہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جاہل کے، جو نااہل لوگ ہوتے ہیں، جو غلط مقصد کے لیے کچھ عمل وغیرہ تعویذ وغیرہ کر کے کسی کو پریشان کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا۔ اور مجھے آپ لوگوں سے بھی یہی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو صرف جائز مقصد کے لیے استعمال کریں گے، ناجائز کے لیے اس کو بالکل استعمال نہ کریں۔ اللہ جو ہے نااہل لوگوں سے اس عمل کی حفاظت فرمائے۔ اور اس عمل کا جو طریقہ ہے وہ، اور اس میں کس طرح کرنا ہے، کتنے دن کا ہے، کیا ہے، سب میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، کمنٹس میں مجھے بتائیں کون سی آپ کو اگلی ویڈیو چاہیے، لائک کریں ویڈیو کو، شیئر کریں، ٹھیک ہے، دوسروں تک۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے ہمارا انسٹاگرام پیج وزٹ نہیں کیا، جا کے دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ لوگ ڈے بائی ڈے فیڈ بیک دے رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت مجرب وظیفے وہاں بتائے گئے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کی آپ کو پتہ ہے کچھ پابندیاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی پابندی اس میں یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی شرط ہے، جماعت کے ساتھ پڑھیں، مرد حضرات اور عورتیں بھی وقت پہ پڑھیں۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس عمل پہ پورا مضبوط یقین، ٹھیک ہے، چاہے یہ 2 عمل 1 دن کا ہے چاہے 3 دن کا، عمل پہ پورا مضبوط یقین ہوگا تو اثر ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تیسرا اس میں یہ ہے کہ عمل کو بتائے گئے طریقے پہ کرنا، ٹھیک ہے، کچھ بھی پابندی اوپر نیچے نہ ہو، اور تنہائی میں عمل کرنا، کسی کے سامنے نہیں کرنا۔ چوتھی پابندی اس میں یہ ہے کہ اس عمل کو جو ہے راز رکھنا، کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا، میں عمل کر رہا ہوں، یہ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ 5واں اس میں یہ ہے کہ عورتیں اس کو ناپاکی میں بالکل نہ کریں، جب پتہ ہو 3 دن تک پاک رہیں تو تبھی یہ عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اور 6واں اس میں یہ ہے کہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اور ختم ہونے کے بعد صدقہ ضرور دیں، اسی نیت سے کہ اس میں جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہوں اس کی نیت سے آپ صدقہ دیں، وہ دور ہو جائیں، اور اس عمل کی جو ہے آپ کو پورے جو تاثیرات ہیں وہ آپ پہ ظاہر ہو، ٹھیک ہے۔ اور 7ویں اس میں پابندی گناہ سے بچنا ہے، عمل کے دوران کوئی گناہ، کوئی اس طرح کا کسی کو ہرٹ کرنا یا وہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور 8ویں پابندی اس میں یہ ہے کہ اس عمل کو صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، ہسبینڈ وائف کے لیے، وائف ہسبینڈ کے لیے، بھائی بہن دوست ماں باپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی ایسا شخص ہے جو کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو وہ مان نہیں رہا ہو، لیکن اس حد تک کہ کسی کو اگر آپ کی اس سے پہلے منگنی ہوئی ہے، یا اتنی بات تھی کہ نکاح تک بات تھی، کوئی آپ کا حرام مقصد نہیں، آپ نے حرام کام نہیں کیا، کوئی حرام مقصد نہیں تھا، صرف نکاح کی نیت تھی، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ کسی کو زبردستی نکاح کے لے کے آنا چاہ رہا ہے، پہلے ہی وہ کسی کے ساتھ انگیجمنٹ میں ہے اور زبردستی اس پہ عمل کرنا چاہ رہا ہو، تو ایسے لوگ یہ عمل نہ کریں، ٹھیک ہے۔ صرف جو پہلے سے آپ کے ساتھ رشتے میں تھا تو اب وہ نہیں ہے، کسی وجہ سے ختم ہو گیا ہے، تو وہ ایسے لوگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی پابندیاں تھی۔ ان میں سے ایک بھی پابندی، صرف ایک بھی پابندی اگر آپ نے چھوڑ دی تو عمل ضائع ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں کیا ہے۔ عمل جو کرنا ہے یہ عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے، ٹھیک ہے، عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ جب آپ نماز جو مرد حضرات ہیں نماز پڑھ لیں عصر کی، تو وہ آ جائیں اپنے گھر، کمرے میں عمل کرنا ہے بیٹھ کے، ٹھیک ہے۔ عورتیں بھی کمرے میں کریں گی، ظاہر سی بات ہے، گھر میں ہی رہتی ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ دھیان رکھیں کسی کے سامنے بالکل نہ کریں، ٹھیک ہے۔ کمرہ جب آئیں آپ تو کمرہ جو ہے پاک صاف ہو آپ کا، کوئی وہاں بیٹھا ہوا نہ ہو، کوئی ہونا وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے تنہائی بہت ضروری ہے، یہ عمل تھوڑا سا اس میں روحانیات کا تھوڑا سا دخل ہوتا ہے، تو اس میں ضروری ہے تنہائی ہو۔ 10-15-20 منٹ کا عمل ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، عمل کو لوگ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے تنہائی بہت ضروری ہے، لوگ کر لیں عمل کو آپ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے پاک صاف باوضو ہو کے آپ کو عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ غسل کر لیں، نہا لیں، تو اس میں بہت زبردست اضافہ ہوگا عمل میں۔ اور خوشبو جو ہوتی ہے، عطر جو ہوتا ہے بنا الکوہل کا جو خوشبو ہوتی ہے، عطر، ٹھیک ہے، وہ لگا لیں کپڑوں پہ، ٹھیک ہے، عورتیں بھی مرد بھی۔ اگر وہ نہیں ہے آپ کے پاس تو جو اگربتی ہوتی ہے، کمرے میں ایک اگربتی سلگا لیں، اس کا دھواں، ٹھیک ہے، خوشبو ہونا اس میں اگر ہوگی تو بہت اس کا تاثیر بڑھ جائیں گی۔ اگر نہیں ہے اگربتی اور عطر تو کوئی بات نہیں،
لیکن باوضو کپڑے پاک صاف ہوں، ٹھیک ہے، اگر نہا لیں تو بہتر ہے، ورنہ باوضو ہو جائیں، اور اس میں جو ہے آپ عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اس عمل میں جو ہے ایک خاص چیز کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بہت زبردست اثر کرتا ہے اس میں، وہ ہے شربت۔ شربت جو ہے آپ کو پہلے سے ہی، ٹھیک ہے، عصر کی نماز کے پہلے ہی آپ جو ہے یہ جب نماز پڑھنے جائیں تو پہلے ہی بنا کے رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ شربت جو ہوتا ہے روح افزا جسے بولتے ہیں، روح افزا، ٹھیک ہے، شربت وہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں دو چیزیں ضروری ہونی چاہیے، چاہے آپ اس میں دودھ ڈالیں یا اپنا چینی وغیرہ کچھ بھی ڈالیں، اس میں وہ نہیں ہے، لیکن اس میں دو چیزیں ضرور ہونی چاہیے، ایک تو کیوڑا اور ایک گلاب، ٹھیک ہے۔ کیوڑا اور گلاب جیسے بنتا ہے اس کا، اب گلاب جو ہے چاہے اس کے پتے آپ پیس کے ڈالیں یا گلاب کا جو ارک وہ ہوتا ہے پیسا پسایا آتا ہے بازار سے وہ ڈالیں، لیکن گلاب اور کیوڑا اس میں ضروری ہے شربت میں، ٹھیک ہے۔ اس کو بنا کے آپ پہلے ہی فریج وغیرہ میں رکھ لیں، ٹھیک ہے، جب عمل کرنے بیٹھے تو اس کو نکال لیں، ٹھیک ہے، کسی کو اس میں ہاتھ لگانے نہ دیں، پینے نہ دیں، ٹھیک ہے، الگ رکھیے اپنا۔ یہ جب آپ بیٹھ جائیں عمل کرنے تو شربت کو اپنے سامنے رکھ لیں، اور عصر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، دھیان رکھیں، جمعرات کے دن، جمعرات کا دن ہے آپ کا، ٹھیک ہے، تو عصر کی نماز جب ہو جائے تب یہ آپ کو عمل کرنے بیٹھ جانا ہے، جس طرح بتایا، پاک صاف باوضو ہو کی خوشبو لگا کے، خوشبو نہیں ہے تو کوئی نہیں، ٹھیک ہے، باوضو ہو جائیں اور بیٹھ جائیں کمرے کو لوک کر کے تنہائی میں، ٹھیک ہے۔ شربت کو اپنے سامنے رکھ لیں، شربت سامنے رکھ لیں گے، اور آپ ہاتھ اس طرح قبلہ کے رخ بیٹھ جائیں جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں، اور آنکھیں بند کر لیں، اور یہ نیت کر لیں کہ کس کے لیے عمل کر رہے ہو، یہ آنکھیں بند کر کے نیت اس میں یہی کرنی ہے کہ یا اللہ جو جس کے لیے میں عمل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے دل میں محبت پیدا ہو، مجھ سے رابطہ کرے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ اور پورے عمل کے دوران یہ تصور رکھیں کہ جیسے محبوب جو ہے آپ کے سامنے بیٹھا ہے ہاتھ باندھ کے، ٹھیک ہے، ہاتھ جوڑ کے، ہاتھ باندھ کے اور سر جھکا کے آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اور آپ کی محبت اس کے دل میں اللہ میاں جو ہے ڈال رہے ہیں، اور وہ آپ کی محبت میں کھینچا ہوا چلا رہا ہے۔ اس طرح سے تصور رکھیں، کوئی بھی تصور رکھیں، لیکن رکھیں یہی جیسے وہ سامنے آپ کے ہاتھ سر جھکا کے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی طرف کھینچا ہوا چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور نیت کر لیں کہ اس بندے کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ عمل پڑھنا شروع کریں، اول آخر اس میں 21 بار درود شریف پڑھنا ہے نماز والا، درمیان میں آپ کو 1004 مرتبہ 1004 1004 مرتبہ اللہ کا جو اسم ہے یا ودودو اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، صحیح سے پڑھیں، آرام سے، اس میں جلدی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اول آخر 21 بار درود شریف، درمیان میں 1004 مرتبہ یا ودودو۔ پورے عمل کے دوران تصور یہی رکھیں جیسے محبوب سامنے بیٹھا ہے ہاتھ جوڑ کے، ہاتھ باندھ کے، سر جھکا کے، اور آپ کی طرف کھینچا ہوا چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب پورا عمل ہو جائے، آخر میں 21 بار درود شریف پڑھ لیں آپ، تو آپ کو جو شربت رکھا ہے سامنے اس پہ دم کر دینا ہے، ٹھیک ہے، 2-3 بار پھونک مار دینی ہے، یہ نیت رکھنی ہے جیسے اس کا اثر اس شربت کے اندر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، پھونک مار دینی ہے مطلب کہ، ٹھیک ہے، سمپل طریقے سے پھونک مارنے کے بعد اسی وقت اس کو شربت کو اٹھائیں اور خود پی لیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے محبوب کو تو پلا نہیں سکتے، ظاہر سی بات ہے، اس میں محبوب کو نہیں پلانا ہوتا، یہ الگ عمل ہے، ٹھیک ہے، اس میں خود پینا پڑتا ہے، کیونکہ جس کے دل میں جس کے لیے عمل کر رہے ہیں آپ اس وقت، تو اس شربت کا اثر بھلے ہی آپ کے اندر جا رہا ہو، پیٹ میں آپ کی جا رہا ہو، لیکن اثر جو ہے اس کا محبوب کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ پی لیں اسی نیت سے پئیں جیسے کہ محبوب جو ہے تڑپ رہا ہے پورا، ٹھیک ہے، اور آپ کی محبت میں بے قرار ہو رہا ہے، اور آپ کی طرف کھینچا ہوا چلا رہا ہے، نکاح کے لیے راضی ہو رہا ہے، یہ ہسبینڈ وائف ہسبینڈ بھائی بہن جو بھی ہے جن کی یہ نیت رکھیں، پیتے ہوئے بھی، ٹھیک ہے، 3 سانس میں پئیں سنت طریقے پہ، ٹھیک ہے، ایسا نہ پئیں بس اٹھا کے پورا گلاس منہ پہ لگا، نہیں، جو سنت طریقہ ہے اس پہ پئیں 3 سانس میں، ٹھیک ہے، اور تصور رکھیں پورا، ٹھیک ہے، پورے عمل کے دوران، اور شربت پیتے ہوئے جب یہ بھی تصور یہ رکھیں کہ محبوب کے اندر اثر پورا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تصور روزانہ ایک ہی رکھنا ہے، نیت بھی روزانہ ایک ہی رکھنی ہے، ٹھیک ہے، پہلے دن جو رکھیں گے، اور جس جگہ پہلے دن کریں گے جس وقت پہ کریں گے عصر کے ایک دم اسی وقت پہ کریں اور اسی جگہ کریں، بہتر یہی ہے، ٹھیک ہے۔ پینے شربت اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں ہلکی سی کہ یا اللہ جو ہے مجھے اس عمل میں کامیابی دیجیے، اور جو میرا محبوب ہے، جو میرا ہسبینڈ وائف بھائی بہن ماں باپ جو بھی ناراض ہیں وہ راضی ہوں، اور وہ جو ہے نکاح کے لیے راضی ہوں، یہ جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ رابطہ کریں، محبت پیدا ہو، جو بھی آپ ہلکی سی دعا کرنا ہے ہاتھ اٹھا کے، اس کے بعد اپنے اوپر دم کر کے ہاتھ پھیر کے جو ہے منہ پہ اٹھ جائیں، عمل پورا ہو گیا آپ کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کچھ بھی کریں، اپنا کام کریں، ٹھیک ہے، کاروبار کریں، کلام پاک پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، وہ مرضی آپ کی ہے۔ اس میں ایک بات دھیان رکھنی ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے آپ یہ عمل کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اور کسی کو دکھانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس عمل کا اثر پہلے دن ہی میں پورے پکے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے کوئی عمل آج تک وظیفہ ایسا نہیں دیکھا جو اس سے بڑھ کے ہو محبت کے معاملات میں، تعویذ نہیں کہہ رہا ہوں، وظیفہ کہہ رہا ہوں، وظیفہ ہے یہ، ٹھیک ہے، عمل
بہت زبردست اثر کرتا ہے، اور 90%، ٹھیک ہے، 90% پہلے دن ہی اثر کرتا ہے، پہلے دن، ٹھیک ہے، بہت شدید محبت پیدا کرتا ہے۔ 7 سمندر کے پار بھی اگر آپ کا محبوب ہے، شوہر بیوی ہے، بیوی شوہر کے لیے تو وہ کھینچاؤ خود ہی چلائے گا، یہ آپ سے رابطہ ضرور کرے گا پہلے دن ہی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روحانی قوت اور اتنے گناہ انہوں نے کیے ہوتے ہیں، وہ ان کا عمل وغیرہ ان کا تصور نہیں بن پاتا، یا کچھ کمی رہ جاتی ہے، یقین مضبوط نہیں، تو 3 دن تو حد ہے، 3 دن تو یہ عمل کر لیں۔ پہلے دن نہیں اثر ہوتا، دوسرے دن، مطلب تیسرے دن تو پکا 100% اثر ہو ہی جاتا ہے۔ اس عمل میں دھیان رکھیے، کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے، یہ آزمایا ہوا، بزرگوں کا بتایا ہوا، میرا خود کا آزمایا ہوا عمل ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے عمل جو ہے دیا، بہت دل پہ پتھر رکھ کے میں نے عمل دیا ہے، میں دیتا نہیں، کیونکہ میں اب جو ہے شروع کرنے جا رہا ہوں یہ سیریز۔ جتنے میرے جو ہے سینہ بے سینہ جو چلتے ہوئے آ رہے ہیں عمل، وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا، ان کو چھپا کے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کل کو میں رہوں نہ رہوں، آپ لوگوں کے لیے جو ہے یہ آپ فائدہ اٹھاتے رہیں، آپ لوگ، پوری جو امت مسلمہ ہے جو پریشان ہے، لڑائی جھگڑے محبت جو ناتفاقی ہو گئی ہے، ٹھیک، تو آپ لوگوں کی یہ خدمت میں آتے رہیں عمل، ٹھیک۔ تو اس عمل میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو طریقے سے کریں، اور اس میں یقین مضبوط رکھیے۔ یہ نہیں کہ پہلے دن اثر نہیں ہوا تو بس ختم ہے، اثر نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، نہیں بھائی، آپ کی ہی غلطی ہوگی کوئی نہ کوئی۔ عمل جو ہے پکا ہے، پکا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، عمل بالکل پکا ہے اور ضرور اثر ہوگا۔ پہلے دن نہیں ہوا، دوسرے دن، ورنہ تیسرے دن تو ہوگا ہی، کیونکہ اللہ کا نام ہے یا ودود، محبت کرنے والا اللہ کا نام ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اور عمل بھی جو ہے بزرگوں کا بتایا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ غلطی آپ ہی کی ہوگی، اثر نہیں ہوا، لیکن اس میں اگر میں نے جو پابندیاں بتائی ہیں، طریقہ بتایا ہے، اس میں سے اگر ایک اوپر نیچے ہوگا تو اثر نہیں ہوگا، یہ بات دھیان رکھیں۔ اس لیے طریقے سے عمل کو کریں، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے یقین مضبوط ہونا، ٹھیک ہے، یقین جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی جلدی اثر ہو جائے گا کہ انشاءاللہ اس عمل سے مجھے ضرور فائدہ ہوگا، یہ آزمایا ہوا اور پکا عمل ہے، اللہ کا نام ہے، ضرور مجھے اس سے فائدہ ہوگا۔ بالکل بھی شک اور شبہ آپ کے ذہن میں نہ آئے، ٹھیک ہے، دل میں نہ آئے، انشاءاللہ پھر دیکھیں اثر۔ مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ اگر اثر نہ بھی ہونا تب بھی مجھے بتائیں کہ اثر نہیں ہوا، مجھے پتا ہے اس کا اثر ہوگا، ٹھیک ہے، کمنٹس آف آن ہیں، آپ بے فکر رہیں، ٹھیک ہے، مجھے بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے پورا عمل میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں میرے سے کچھ بھول چوک ہو گئی ہو، یہ میں نے کچھ بتانا بھول گیا ہوں، تو آپ لوگ کمنٹس میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور واٹس ایپ پہ دیے گئے نمبر جو ہے اس سے پوچھ سکتے ہیں آپ، عمل جو کچھ بات ہے آپ، ٹھیک، کچھ خاص بات ہے، کچھ پوچھنا ہے، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کون سی اگلی ویڈیو آپ کو چاہیے، انشاءاللہ اسی کے اوپر میں ویڈیو لے کے آؤں گا آپ لوگوں کے لیے۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔